الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک روز بغداد معلیٰ کے جید عالم حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا لیا اور پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ حاضرین نے عرض کیا، یا سیدی، آپ اور اہل بغداد آج تک انہیں دیوانہ کہتے رہے ہیں، مگر آج ان کی اس قدر تعظیم کیوں؟ تو جواب دیا، میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا، الحمدللہ آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگا لیا۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ! کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگا لیا اور پیشانی کو بوسہ دے کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ پارہ 11 ہے، سورۃ التوبہ ہے اور آیت نمبر 128 ہے۔ یہ کہ روزانہ اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو حضرت سیدنا عبید بن ابو جہد رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلا کہ صحابی نبی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ عراق کے شہر مدائن کی ایک مسجد میں ہیں، تو وہ ان کے پاس حاضر ہونے لگے، یہاں تک کہ 1000 کے لگ بھگ افراد وہاں جمع ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا، سب لوگ بیٹھ جائیں۔ جب لوگ بیٹھ گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سورہ یوسف کی تلاوت شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ لوگ وہاں سے نکلنے لگے، یہاں تک کہ 100 کے قریب افراد باقی رہ گئے۔ آپ نے جلال میں آ کر فرمایا، تم نے من گھڑت اور فضول باتیں سننا چاہییں، لیکن میں نے تمہیں اللہ پاک کا کلام سنایا تو اٹھ کر چلے گئے۔ تو تلاوت سننے کا شوق، تلاوت قرآن کرنا اور سننا یقیناً یہ بڑے ثواب کا کام ہے، مگر افسوس اب اس سے لوگوں میں کافی دوری پائی جا رہی ہے۔ کوئی قاری صاحب تلاوت کریں تو سننے کو جی ہی نہیں کرتا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے شوق تلاوت کے بارے میں احیاء العلوم پہلی جلد صفحہ 845 پر ہے، مروی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب اکٹھے ہوتے تو کسی ایک سے کہتے کہ قرآن کریم کی کوئی سورت سناؤ۔ واہ واہ واہ، اللہ اکبر! تو ایک آیت سننے کی فضیلت بھی سنتے جائیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو شخص قرآن پاک کی کوئی آیت سنتا ہے، قیامت کے دن وہ اس کے لیے نور ہوگی۔ تو دیکھا آپ نے قرآن کریم کی تلاوت سننے کا کتنا عظیم الشان اجر ہے، اور تلاوت کرنے والا جو اس کا سبب ہے وہ بھی اجر و ثواب میں اس کا شریک ہے، بشرطے کہ ریاکاری اور بناوٹ کی نیت نہ ہو۔ اور ایک اور سنیے کہ تلاوت میں 20 برس مشقت اٹھائی
دل لگے یا نہ لگے، عبادت و تلاوت جاری رکھنا چاہیے، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی دل لگ ہی جائے گا۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، دل نہ لگنے کے باوجود میں نے 20 برس، اللہ اکبر، 20 برس قرآن پاک سے تلاوت کرنے کی مشقت اٹھائی، اور پھر 20 برس اس کی حلاوت یعنی لذت پائی۔ تو احیاء العلوم 871 پیج پہ یہ جلد 1 میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہر روز میں قرآن پڑھوں، کاش خدایا اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے، آمین۔ تو زبان پر جب خیر ہی خیر جاری ہوگا، ذکر و درود کا ورد ہوگا، فضول باتوں کی عادت نہ ہوگی، تو جھوٹ، غیبت، چغلی و عیب جوئی وغیرہ گناہوں سے بھی جان چھوٹی رہے گی، اور یوں انشاءاللہ جنت میں جانے کے اسباب ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں لوگوں نے عرض کیا، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس سے جنت ملے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کبھی بولو مت، اللہ اکبر، کبھی بولو مت۔ انہوں نے عرض کیا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا، اچھی بات کے سوا زبان سے کچھ مت نکالو، اکثر میرے ہونٹوں پہ رہے ذکر مدینہ، اللہ زبان کہو عطا قبل مدینہ۔ اے جنت کے طلبگاروں، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ زبان کو قابو میں رکھنا اور غیر ضروری باتوں سے بچنا بھی جنت میں لے جانے والے کام ہیں۔ زبان اور دیگر اعضائے بدن کو گناہوں سے بچا کر جنت میں لے جانے والے اعمال بجا لانے کا جذبہ پانے کے لیے دینی ماحول میں رچ بس جائیے، انشاءاللہ فائدے۔ تو جس کی زبان کینچی کی طرح ہر کسی کی بات کاٹتی چلی جاتی ہوگی، وہ دوسرے کی بات اچھی طرح سمجھنے سے محروم رہے گا، بلکہ باطونی شخص کے لیے یہ بھی خطرہ رہتا ہے کہ بک بک کرتے ہوئے زبان سے معاذ اللہ کفریات بھی نکل جائیں۔ چنانچہ حضرت امام ابو احمد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے، خاموش رہنے والے شخص میں 2 خوبیاں جمع ہو جاتی ہیں، اس کا دین سلامت رہتا ہے اور دوسرے کی بات اچھی طرح سمجھ لیتا ہے۔ اور اللہ پاک کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے لوگوں کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی، بلکہ آنے والے کی پہلے سے خبر ہو جاتی کہ وہ جنتی ہے یا دوزخی۔ چنانچہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، جو شخص سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ اتنے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ دروازے سے داخل ہوئے۔ لوگوں نے ان کو مبارکباد دیتے ہوئے پوچھا کہ آخر کس عمل کے سبب آپ کو یہ سعادت ملی؟ فرمایا، میرا عمل تو بہت تھوڑا ہے، اور جس کی میں اللہ پاک سے امید رکھتا ہوں وہ میرے سینے کی سلامتی اور بے مقصد باتوں کو چھوڑنا ہے۔ اس حدیث پاک کے الفاظ سلامت الصدر یعنی سینے کی سلامتی سے مراد دل کا لغویات یعنی فضولیات، بغض و حسد وغیرہ امراض باطنیہ یعنی گناہوں کی چھپی ہوئی بیماریوں سے پاک ہونا اور دل میں ایمان کا مضبوط ہونا ہے۔ تو رفتار کا، گفتار کا، کردار کا دے دے، ہر عضو کا دے مجھ کو خدا کفل مدینہ۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ ترجمہ کنز العرفان ہے، تم میں فتح سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں،
وہ بعد میں خرچ کرنے والوں اور لڑنے والوں سے مرتبے میں بڑے ہیں، اور ان سب سے اللہ نے سب سے اچھی چیز کا وعدہ فرما لیا ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس عہد مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، ان صحابہ کرام علیہ رضوان کے درجے اگرچہ مختلف ہیں، مگر ان سب کا جنتی ہونا بالکل یقینی ہے، کیونکہ رب وعدہ فرما چکا ہے۔ تمام صحابہ عادل و متقی ہیں، کیونکہ سب سے رب کریم نے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ جنت کا وعدہ فاسق یعنی گناہگار سے نہیں ہوتا، تو ہر صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت کی نسبت سے ہمارے لیے واجب التعظیم ہے، اور کسی بھی صحابی کی گستاخی حرام اور گمراہی ہے۔ تو فضول باتیں اگرچہ گناہ نہیں، تاہم اس میں کوئی بھلائی بھی نہیں۔ سبحان اللہ، ابھی آپ نے ایک روایت سنی جس میں صحابی نبی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو زبان رسالت سے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عنایت ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ کبھی فضول باتوں میں نہیں پڑتے تھے، جس کام سے واسطہ نہ ہوتا اس کے بارے میں پوچھتے تک نہیں تھے۔ لیکن افسوس، ہمارا جن معاملات سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا، پھر بھی ان میں مداخلت انٹرفیئر کرتے اور ان کے متعلق بلا ضرورت سوالات کرتے رہتے ہیں۔ تو محض لذت کے لیے زیادہ کھانے پینے کی قرآن و حدیث میں مذمت آئی ہے۔ پیٹ جب زیادہ بھر جاتا ہے تو مستی بھی زیادہ سوچتی ہے، اور زبان بھی کینچی کی طرح چلنے لگتی ہے، اور جب بھوک لگی ہوتی ہے تو انسان سست پڑ جاتا ہے، زیادہ بولنے کو جی نہیں چاہتا۔ چنانچہ حضرت شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے اسلاف یعنی گزرے ہوئے بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ سخت بھوک برداشت کرتے اور پیٹ نہ بھرا کرتے، تاکہ ان کی خاموشی زیادہ ہو اور فضول گوئی کم ہو، جیسا کہ باعمل علماء دین رحمۃ اللہ علیہم کی عادت مبارکہ تھی، کیونکہ جس کا پیٹ خوب بھرا ہوتا ہے اس کا بے فائدہ بولنا بھی بڑھ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا محمد راہیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پیٹ میں فضول کھانا بھرنے والے کی زبان سے باتیں بھی فضول نکلیں گی۔ تیر و تلوار سے صرف جسم گائل یعنی زخمی ہوتا ہے، مگر زبان کی وجہ سے دل گائل ہو جاتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو تیر مارنا اس کو زبان سے برا بھلا کہنے سے کم ہے، کیونکہ زبان کے نشانے کبھی خطا نہیں ہوتے، اور جو شخص اپنی زبان کو قیدی بنانے میں کامیاب ہو گیا وہ یقیناً بے شمار فتنوں سے محفوظ ہو گیا۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذاتی پاک کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں جسے زبان سے زیادہ قید میں رکھنا ضروری ہو۔